علیکم، میں امداد سومرو۔ اسٹریٹ موومنٹ یعنی تحریک یا مذاکرات، اس وقت پاکستان کی سیاست میں یہ دو معاملات پیرلل چل رہے ہیں۔ تحریک چلانے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں اور مذاکرات کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ حکومت کی اپنی حکمت عملی ہے، اپوزیشن کی یعنی تحریک تحفظ آئین پاکستان کی اپنی حکمت عملی ہے۔ اس میں بڑی جماعت تحریک انصاف ہے، لیکن تحریک انصاف کی اپنی کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ وہ اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، وہ شتر بے مہار ہے، ان کی تو کوئی سمت ہی نہیں ہے، لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان معاملات کو کوئی سمت دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن حکومت اور اپوزیشن یعنی تحریک تحفظ آئین پاکستان دونوں اپنے اپنے آپ کو آزما رہے ہیں۔ پہلے اپنا وزن دیکھیں گے، اس کے بعد حتمی فیصلہ ہوگا کہ معاملات کس طرف بڑھائے جائیں۔ حکومت اپنا وزن دیکھ کر پھر یہ دیکھے گی کہ وہ ڈنڈا چلا سکتی ہے تو مزید ڈنڈا چلائے گی، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان اپنی طاقت آزمائے گی، اور اپنی طاقت آزمانے کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ عوامی طاقت کے ذریعے آگے بڑھا جائے یا مذاکرات کر کے جو ملتا ہے وہ لیا جائے، کیونکہ اس سے زیادہ آگے تحریک تحفظ آئین پاکستان ہو یا تحریک انصاف ہو ڈیڈ لاک کو لے کر نہیں چل سکتے۔ اسی لیے مذاکرات کی جو آفر لولی لنگڑی ہوئی ہے، آفر یا فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے جو ہوئی ہے، اس آفر کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ نے سنجیدہ لیا ہے، اور اس کے اوپر ایک اجلاس بھی ہوا ہے، میٹنگ بھی ہوئی ہے۔ حکومت کے آپشنز کیا کیا ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پاس کیا کیا آپشن ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ لیکن بیچ میں ہے تحریک انصاف، نہ زندوں میں نہ مردوں میں۔ وہ اسٹریٹ موومنٹ بھی چلانا چاہتے ہیں، وہ مذاکرات کرنا بھی چاہتے ہیں۔ وہ فیصلہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب کو فیصلے کا اختیار بھی دیتے ہیں، اور راجہ ناصر عباس کو، اور پھر وہ یعنی عمران خان، اور پھر وہ سہیل آفریدی کو اشارہ کر دیتے ہیں کہ جی نکلے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے۔ اب سہیل آفریدی صاحب کے متعلق یہ خبر ہے کہ جی وہ کل بلکہ آج لاہور آ رہے ہیں، لاہور پہنچیں گے وہ، اور موٹر وے پر چکری پر ان کا استقبال کیا جائے گا۔ اور تحریک انصاف کے وہ لوگ جو ہر ایک جو ہوتا ہے نا قدم، اس کو وہ تحریک سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر چھینک بھی مارے گا تو وہ تحریک شروع ہو جاتی ہے وہاں سے۔ اب اسٹریٹ موومنٹ شروع ہو گئی۔ عمران خان نے اپنا وزیر اعلیٰ ہٹا دیا، اب اسٹریٹ موومنٹ شروع ہو جائے گی۔ عمران خان نے اپنی اسمبلی توڑ دی، اسٹریٹ موومنٹ شروع ہو جائے گی۔ یعنی ان کو کوئی سیاست کی کوئی الف بے کا بھی نہیں پتہ۔ لیکن بہرحال وہ کیونکہ تحریک انصاف کے جو بیچارے نادان یا معصوم کارکن ہیں، وہ ان کی بات سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسے ہونے لگا ہے، پھر وہ ان کی بجائی ہوئی ڈگڈگی پر ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے تحریک انصاف کا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس اسٹریٹ موومنٹ شروع، کیونکہ سہیل آفریدی جو ہے وہ پنجاب داخل ہو رہے ہیں۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ سہیل آفریدی صاحب نے اگر پنجاب میں آ کر کوئی تحریک یا کوئی مومنٹم بنانا ہے تحریک کے لیے، تو اس سے سب سے بہترین جو اس کا راستہ ہے، جو سڑک ہے، وہ ہے جی ٹی روڈ۔ وہ موٹر وے نہیں ہے۔ موٹر وے تو ویران ایک علاقے سے گزرتی ہے، اور دوسرا یہ کہ موٹر وے کے اوپر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی آپ کر نہیں سکتے لیگلی، اور سچویشن وائز بھی آپ کے لیے وہ نہیں ہے کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کی جگہ۔ لیکن جی ٹی روڈ آپ گوجر خان میں کھڑے ہو گئے پنڈی سے نکل کے، تو 5 منٹ کے لیے ٹریفک جیم ہو گیا تو شو لگ گیا۔ آپ ٹریفک جیم نہ بھی کریں، کارنر پر کھڑے ہو جائیں شہر کے کسی چوراہے پر، تو چاروں طرف سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ایک شو لگ جاتا ہے، ویژول مل جاتا ہے، تصویر مل جاتی ہے۔ اور پھر جہاں اپنے ساتھ لائے ہوئے لوگوں کو اگر آپ نے دکھانا ہے کہ ہم تحریک چلا رہے ہیں، تو وہ تو پھر کوئی تحریک نہیں ہوئی۔ لیکن بہرحال وہ لاہور آ رہے ہیں۔ اب ذکر ہوا کہ جی لبرٹی جائیں گے، تو اس کو یوں پورٹری کیا جا رہا ہے کہ جیسے لبرٹی چوک پر وہ کوئی جلسہ کریں گے، کوئی ایکٹیویٹی کریں گے، ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی۔
لبرٹی میں میل ملاقاتیں کریں گے. پھر پنجاب لاہور میں پی ٹی آئی کے جو کارکنان جو جیلوں سے رہا ہو کر آئے ہیں ان کے گھروں میں جائیں گے, لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب کریں گے. اس طرح کا ان کا 1-2 روز کا شیڈیول ہے. اور زمان پارک بھی جائیں گے, مرشد خانے جہاں مرشد چوک بن گیا تھا, لوگو ایریا بنایا گیا تھا جب تک عمران خان گرفتار نہیں ہوئے تھے. وہاں پر چاروں طرف لشکر بٹھائے گئے تھے, جتھے بٹھائے گئے تھے جو پولیس کو نہیں وہاں سے گزرنے دیتے تھے. تو بڑے عرصے کے بعد کوئی زمان پارک جا رہا ہے مرشد خانے, تو دیکھتے وہ کیا ہوگا, کیا کریں گے. لیکن انہوں نے جو گفتگو کی ہے, انہوں نے کل اس میں ایک تو انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے اختیار تو دے دیا محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کو مذاکرات یا تحریک کے لیے, لیکن ہم اسٹریٹ موومنٹ کو کامیاب بنا کر دم لیں گے. یعنی مذاکرات کی بات بھی ہے, اسٹریٹ موومنٹ کی بات, وہی بات کہ نہ اس طرف نہ اس طرف. تو عجیب و غریب ان کی حکمت عملی ہے. ساتھ ساتھ وہ وادی تیرہ کے حوالے سے جو معاہدہ ہوا تھا, وہاں آپریشن ہونا ہے, دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں ہونی ہیں, تو اس میں وہ کہتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ وہاں سے نقل مکانی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, لیکن اتنا پتہ ہے کہ لوگوں سے زبردستی دستخط لیے گئے. ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, ان کے حساس ترین علاقے سے ان کو یہ نہیں پتا کہ وہاں سے لوگ نکلے کسی بھی دہشت گردوں کے خلاف کسی بھی فوجی ایکشن سے پہلے نکالے گئے یا نکل گئے یا نہیں نکل گئے. وہ ان کو نہیں پتا, لیکن وہ ان کو لاہور آ کر باقی یہاں کی وہ ہوتا ہے نا سیاست جو ہوتی ہے اس میں آ کر وہ بات کریں گے. تو یہ عجیب و غریب ایک المیہ ہے تحریک انصاف کے ساتھ بھی اور ملک کے ساتھ بھی. یہ تو ہوا تحریک انصاف کا ایک وہی اسٹیٹ آف کنفیوژن میں جو شکار ہے وہ کہ کرنا کیا ہے. اب تحریک تحفظ آئین پاکستان نے 8 فروری کو جس دن الیکشن ہوئے تھے اس پر کال دے رکھی ہے ملک گیر اسٹرائک یعنی شٹر ڈاؤن ہڑتال اور پہیہ جام ہڑتال کی, ساتھ ساتھ عالمی سطح پر یوم سیاہ منانے کی. اس حوالے سے اجلاس ہوا, تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پریس ریلیز جاری کیا گیا کہ اس میں راجہ ناصر عباس اور دیگر جو قائدین ہیں وہ اس میں شریک ہوئے. مصطفیٰ نواز کھوکھر, اسد کیسر صاحب, اخونزادہ حسین یوسفزئی وغیرہ, وہ سارا وہ جو تحریک چلانی ہے اس کا جائزہ لیا گیا. ساتھ ساتھ جو حکومت نے مذاکرات کی, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے, اس پیشکش کے اوپر بھی تبادلہ خیال ہوا, ڈسکشن ہوئی اور کہا گیا کہ پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ اصولی طور پر اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ ملک کو درپیش سیاسی اور معاشی بحران, امن و امان اور گورننس کے فقدان سے نکالنے اور عوام میں مایوسی کے خاتمے کے لیے ایک نئے میثاق کی اشد ضرورت ہے. اب ظاہر ہے میثاق مذاکرات کے ذریعے بغیر نہیں ممکن. مذاکرات میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نہیں ہے تو کوئی میثاق نہیں ہے. میثاق میں اپوزیشن مستقبل میں شفاف انتخابات, متفقہ نئے الیکشن کمشنر کی تقرری, پارلیمانی بالادستی, قانون کی حکمرانی, انسانی حقوق کی پاسداری, آئین اور جمہوری اقدار کی مضبوطی کے لیے ڈائلاگ کے لیے تیار ہے. یہ جناب وزیر اعظم کی جو آفر تھی, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ایجنڈا ہے, اس پر بات ہم کر سکتے ہیں. اب یہ ہوتی ہے سیاسی بات, ورنہ عمران خان کو رہا کرو پھر مذاکرات کریں گے, ایسے نہیں ہوتا. ہاں جی مینڈیٹ ہمیں واپس کرو پھر مذاکرات کریں گے, ایسے نہیں ہوتا. تو یہ جناب انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا ہے کہ جی یہ ہم ان نکات پر ہم چاہتے ہیں کہ مل بیٹھ کر بات کریں. یہ شرط نہیں ہے کہ جی آپ فوری الیکشن کریں, الیکشن کمشنر فوری تبدیل کر لیں, نئے الیکشن کمشنر لگائیں, شرط نہیں ہے. یہ نکات ہیں, ان پر مل بیٹھ کر بات کریں. اگر مشترکات پر یعنی اتفاق ہو جاتا ہے جن نکات پر, ان نکات پر میثاق کر لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے طریقہ. اب اس کے لیے بھی جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے ان کی جو حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے 8 فروری کو آزمائیں گے. 8 فروری کو اگر ان کی اسٹرائک کی جو کال ہے اور پہیہ جام کی جو کال ہے اس کو اگر لوگ ریسپانس کرتے ہیں, لوگ بند کر دیتے اپنا کاروبار اور حکومت کے لیے پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے اور ایک سگنل مل جاتا ہے کہ جی اب سڑکوں پر نکلے اور لوگ تیار ہیں اسٹریٹ موومنٹ کے لیے, تو پھر یہ فوری طور پر مذاکرات کی طرف نہیں جائیں گے. پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان عوامی طاقت جو
جس کا وہ مظاہرہ اگر ان کو مل گیا تو اس کے ذریعے حکومت پر دباؤ بڑھا کر زیادہ سے زیادہ اپنی کنڈیشنز کے اوپر حکومت کو مذاکرات کے لیے مجبور کرے گی۔ اس وقت حکومت کا پلڑا بھاری ہے۔ اب حکومت کے پاس کیا حکمت عملی ہے؟ حکومت، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے مذاکرات کی دعوت تو دے دی، لیکن ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب فوری طور پر مذاکرات کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، تو دعوت دے دو اور کہہ دو کہ ہم نے تو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے، اب آپ کے لیڈر ہی آپ پر اعتبار نہیں کر رہے۔ اگر حکومت کی یہ دعوت بہت زیادہ سنجیدہ ہوتی تو پھر حکومت یہ ساتھ آفر کر دیتی کہ جی تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت جا کر مل لے عمران خان صاحب سے، باہر آ کر کوئی متنازع اسٹیٹمنٹ نہ دے اور عمران خان صاحب سے اختیارات لے کر دستخط کروا کر آ جائے کہ جی میں نے ان کو اختیار دے دیا، یہ مذاکرات کریں۔ تو حکومت یہ کر سکتی تھی، لیکن حکومت کو بھی انتظار ہے کچھ 9 مئی کے مقدمات۔ حکومت مزید عمران خان صاحب کے راستے تنگ ہونے کا انتظار کر رہی ہے کہ 9 مئی کے مقدمات میں جب فیصلے آ جائیں گے، سزا ہو جائے گی، ظاہر ہے سزا ہی ہوگی، کیونکہ جس طرح کی انویسٹیگیشن سامنے آئی ہے، جس طرح کے فیصلے ہوئے ہیں پچھلے دنوں، ابھی پچھلے ہفتے ہی جو کوٹ لکھپت میں قید شاہ محمود قریشی صاحب کے علاوہ باقی پی ٹی آئی کے لیڈران ہیں، ان کو سزا ہو گئی 10 سال۔ یہ کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کی 10 سال، کنٹینر جلانے میں 10 سال کی سزا ہوئی ہے۔ تو عمران خان صاحب کو تو ماسٹر مائنڈ ڈکلیئر کیا گیا، تو کبھی امکان نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو سزا ہو جائے گی۔ تو جب عمران خان کے لیے اور حکومت یہ انتظار کرے گی کہ جو تحریک پی ٹی آئی چلانے کی کوشش کر رہی ہے یا تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس میں لوگ نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے۔ اگر لوگ نہیں نکلتے، عمران خان صاحب کو مزید سزائیں ہو جاتی ہیں، تو پھر حکومت کا پلڑا مزید بھاری ہو جائے گا، حکومت مزید طاقت کے ساتھ بات کرنے کی پوزیشن میں ہوگی۔ تو حکومت اس کے بعد پھر معاملے یعنی ظاہر ہے حکومت نہیں چاہے گی کہ مزید صورتحال کشیدگی کی طرف جائے، تو حکومت پھر مذاکرات کے ذریعے کچھ ایسا بندوبست کر سکتی ہے۔ یعنی عمران خان صاحب، فرض کر لیں اب عمران خان صاحب کو نظر آ جاتا ہے 2026 میں بھی کہ یار ان کے نکلنے کے راستے ختم ہو چکے ہوئے سوائے مذاکرات کے، اور وہ کنڈیشنز مان لیتے ہیں باہر چلے جائیں۔ سیاست میں کچھ بھی ممکن ہوتا ہے، ہو سکتا ہے نہ مانے، ہو سکتا ہے مان جائیں، لیکن سیاست میں ہر کوئی اپنا داؤ جو ہے، وہ اپنے کارڈ جو ہے بچا کے رکھتا ہے۔ تو حکومت نے کارڈ بچا کے رکھے ہوئے ہیں کہ ہم مذاکرات کی آفر کرتے رہیں گے لیکن سنجیدہ قدم نہیں بڑھائیں گے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان والے جو ہیں وہ مذاکرات کے ساتھ ساتھ تحریک کی طرف بھی بڑھنا چاہ رہے ہیں، تاکہ اگر مذاکرات میں حکومت زبانی کلامی مذاکرات پر آمادہ نہیں ہوتی تو پھر عوامی طاقت کے ذریعے حکومت کو مذاکرات کے لیے مجبور کرے۔ اب یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے، اور اس کے لیے آنے والا جو سال اور اس کے آغاز والے 1-2 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ جنوری فروری تک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی معاملات مذاکرات کی طرف جائیں، ہو سکتا ہے جنوری کے اینڈ تک کوئی صورتحال مذاکرات کی بنے، لیکن کنڈیشن 8 فروری، سب کی نظر 8 فروری پر ہے۔ حکومت کوشش کرے گی کہ 8 فروری کو کچھ بھی نہ ہو۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے 8 فروری کی اسٹرائک کامیاب کروانے کے لیے کوئی ایک قدم نہیں اٹھایا آگے۔ سہیل آفریدی صاحب جو لاہور آ رہے ہیں، وہ بھی صرف آئیں گے، آنیاں جانیاں ہوں گی، اس میں بھی کوئی اس طرح کا کوئی آپ کو سلسلہ دیکھیں۔ اتنی بڑی اسٹرائک کے لیے ہم کیونکہ پولیٹیکلی ایکٹیو رہے ہیں دور طالب علمی میں، تو اس طرح کی جب مومنٹم ہوتا تھا تو پولیٹیکل ورکر جو ہے نا، وہ شہر شہر، گھر گھر، دکان دکان جا کر بتاتے تھے کہ جی ہماری فلاں ڈیٹ کو اسٹرائک ہے، آپ ہمارے ساتھ چلو۔ پرامن اسٹرائک، وہ ایم والی بندوق والی اسٹرائک نہیں کہ جی ہم آپ کے آگ لگا دیں گے، وہ نہیں، ہاتھ جوڑ کر جی ہمارے یہ مسائل ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، یہ حکومت ظالم حکومت ہے، یہ ہو رہا ہے وہ رہا، اس طرح پیغام دینا ہوتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں نظر آ رہا۔ اور آج جب میں بات کر رہا ہوں تو آج 26 دسمبر ہے، تو بیچ میں سمجھے کہ 1 ہفتہ اور 3-4 دن، 10 دن لگا لیں میکسیمم، تو 10 دن میں اسٹرائک کا ماحول یہ نہیں بنا سکتے۔ اگر یہ نہیں بنا پائے تو پھر حکومت کی جو آفر ہے وہ ایسے ہی رہے گی کہ حکومت آفر کر کے نکل جائے گی، یہ پیچھے پیچھے ہوں گے کہ ہاں جی آفر کی ہے تو ملاقات بھی کرواؤ، تو یہ ملاقات نہیں کروائیں گے۔ اسٹرائک کامیاب ہو جائے گی تو پھر حکومت سوچے گی کہ اب کوئی ملاقات کروا کے ذرا انگیجمنٹ کر لیں تاکہ جو تحریک اٹھ رہی ہے وہ بیٹھ جائے۔ تو دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔
کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 923338122280.